سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں آئے اور ہماری گزارشات کو آپ سنیں گے۔ اور آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد، احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 2 سال ہندو گنج گاؤں ہے جو کہ بہت بڑی آبادی پہ مشتمل ہے، اور وہاں ایک RCC برج ریور انڈس پر اس کو رکھا گیا اور اس کی فیزیبلٹی بھی ہو گئی، جس میں تقریباً کنسلٹنٹ کو 1.25 کروڑ روپیہ پیمنٹ ہو چکا ہے۔ اس کی سائٹ سلیکشن ہو چکی ہے۔ ہونے کے بعد جب ابھی مرحلہ تھا اس کا ٹینڈرنگ کا مرحلہ تھا، ابھی ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس برج کو RCC برج گنج کو اٹھا کے کہیں اور دے رہے، بشو اور دیگر اس طرح جگہیں ہیں جو کہ ہمارے حلقے سے بھی آؤں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جگہ جہاں فیزیبلٹی ہو چکی ہو، وہاں ایکسپینڈیچر ہو چکا ہو، اور اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور جگہ شفٹ کرنا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ ایک غیر قانونی کام ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے پرسوں میں نے بات بھی کی کہ جناب یہ جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ کہیں کسی سکیم کسی میگا پروجیکٹ پہ اس کی فیزیبلٹی پہ خرچہ بھی ہوا ہو گورنمنٹ کا خزانے سے، اور بعد میں اس کو یکسر نظر انداز کر کے کسی اور جگہ شفٹ کرنا، یہ کبھی ہوگا؟ تو چیف سیکرٹری کا بقول یہ تھا کہ ان کا کہنا کہ اگر ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے تو اس جگہ سے کہیں اور نہیں جائے۔ واضح احکامات کے باوجود ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو ہمارے وہاں سے منتخب نمائندہ ہے، جو وزیر بھی ہیں، میں نام بھی دوں گا راجہ ناصر علی خان، ان کی یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور انہوں نے جا کے سی ایم صاحب ملاقات بھی کریں گے، کل ہماری ان سے ملاقات بھی ہوگی اس حوالے سے۔ آیا کہ سی ایم صاحب کیا بلڈوز کریں گے قانون کو؟ PTI کی حکومت کا تو یہ ہے کہ جناب والی میرٹ کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ میرٹ پہ وہ صبح شام اذان دے رہے ہیں، کیا سی ایم صاحب کو میرٹ اس پہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ نظر آنا چاہیے سی ایم صاحب کو۔ اور میں راجہ صاحب کو بھی یہ کہوں گا، میرے حلقے کے نمائندے کو، کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں۔ عوام کو مفت میں ان کو اشتعال میں لانا یہ کہیں کی دانشمندی نہیں، اور یقیناً گنج کے عوام نے یہ عہد کیا ہے، آج تو ہم گلگت میں ہیں، یہاں جتنے لوگ ہمارے طلباء اور ہمارے دیگر جو لوگ تھے، یہاں چھوٹے سے مجموعہ یہاں اکٹھا ہے کہ اس لیے تاکہ ہم اس اپنی ریکارڈ کرا سکیں اس احتجاج کو، اس لیے ہم نے کیا۔ باقی جو منظر ہوگا وہ آگے جو ہے، جو گاؤں وہ ایریا ہے وہاں جو ہے لوگ احتجاج اور ان کا جو ہے نا یہ ہے کہ یہاں سے اگر کہیں یہ ہٹا دیتے ہیں اس برج کو تو ہم احتجاج کریں گے، اور سکردو گلگت روڈ کو جو ہے نا جام کریں گے، اور کریں گے بھی۔ اور مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی ہے کہ اس حکومت میں یہ ہے کہ احتجاج کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو حق ملتا ہے۔ بھائی حق ہے تو حق پہلے ہی دیا کرو، تاکہ لوگوں کو احتجاج کا نوبت نہ آئے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب پورا دھرنے ہوں گے، انہوں نے خود دھرنے لگائے 120 دن کے، ان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے، عمران خان سے لے کے نیچے تک ان کو سی ایم کو بھی یہ عادت پڑی ہوئی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے سی ایم صاحب، اچھے انسان، لیکن اس معاملے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں، خیر ہم کل ان سے ملاقات کریں گے، لیکن جو کردار ابھی یہ ادا کر رہے ہیں اس طرح بلڈوز کر کے، حکومت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ غیر قانونی کام بھی کریں اور آپ جو ہے بےتاش وہ بنیں اور بے لگام ہو جائیں۔ جتنا انسان حکومت میں ہوتا ہے اتنا وہ قانون پہ چلتا ہے۔ ہم اپوزیشن میں ہم ہو سکتا ہے بلڈوز کر لیں، لیکن جو حکومت میں ہوتا ہے یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ قانون پہ چلتا ہے، قانون سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ المختصر یہ کہ اس پل کو، اگر گنج پل کو فیزیبلٹی ہونے کے بعد 1.5 کروڑ روپئے وہاں خرچ ہونے کے بعد کسی اور جگہ وہاں کا منتخب نمائندہ اگر ناانصافی کر کے وہاں سے ہٹاتا ہے تو پھر پورے رندو کے عوام، بالخصوص گنج کے عوام جو ہے سراپا احتجاج ہوں گے اور بہت سخت قسم کا رد و عمل آئے گا۔ اس لیے ہماری آپ کی وساطت سے، اپنے صحافی برادروں کی وساطت سے ان کے لیے ان سے ہماری درخواست ہے
کہ آپ اس چیز کو آگے جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ آگے اس کو بڑھائیں، پریس الیکٹرانک میڈیا میں بھی، پریس میڈیا میں بھی. تو گزارش ہے، باقی ہمیں کسی بشوں میں دے دیں، تلو میں دے دیں، مہندی میں دے دیں، ہمیں اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارا اصول نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کو ہم روک دیں، لیکن ہم کہتے ہیں جو پہلے سے لگا ہے 2 سال پہلے سے اس کو نہ ہٹائے، وہاں بھی دے دیں. ہم آج کہتے ہیں بشو بھی اچھی جگہ ہے، ہماری بلتستان کا وہاں ایک حصہ ہے، ہلکا الگ ہے لیکن وہ اچھی جگہ ہے. اسی طرح تلو ہے، بندی ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کو بھی ملنا چاہیے، وہ دے دیں. ہم رائے صاحب سے خوش ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے. ادھر بھی دے دیں، ہم یہ بدنیتی پہ نہیں ہے کہ بھائی ادھر آپ کیوں دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ادھر بھی دے دیں. سی ایم کے صاحب کے ساتھ بہت فنڈ ہے اس دفعہ، وہ ادھر 4 برج لگائے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن گنج کے برج جو فیزیبلٹی بھی ہو گئی ہے، 1.5 کروڑ روپے کا ایکسپینڈیچر بھی ہو گیا ہے، اگر اس کو ہٹا کے کہیں اور شفٹ کر دیں تو یقیناً اس کو ہم ہونا نہیں دیں گے. اور جتنا ہو سکتا ہے وہ حکومت ہے، بلڈوز کریں ہمیں، لیکن ہم اب مرنے دم کے لیے بھی تیار ہیں. یہ چیف سیکرٹری کو میں نے انفارم کیا ہوں، سیکرٹری پی این ڈی کو میں نے آج میں ملاقات ہو گئی، منسٹر پی این ڈی سے میں نے درخواست کیا ہے، اور ابھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ سی ایم سے بھی اپروچ کریں. ہم کل انشاءاللہ سی ایم صاحب سے بھی ملیں گے. ہمیں امید ہے سی ایم صاحب یہ غیر قانونی کام نہیں کریں گے. ان کو ہو سکتا ہے اندھیرے میں رکھا ہو، ان کو یہ کہا ہو کہ بھائی کوئی فیزیبلٹی نہیں ہوئی ہے اور کوئی ایکسپینڈیچر خرچہ نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے ان کو، جیسے چیف سیکرٹری کو بریف کیا تھا. میں چیف سیکرٹری کا شکر گزار ہوں. چیف سیکرٹری نے کہا، یہ سارا میری باتیں سن کے اس نے کہا بھائی جہاں خرچہ ہوا ہے، سیکرٹری پی این ڈی کو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو، ابرار صاحب کو انہوں نے باقاعدہ ہدایات دی ہے کہ بھائی جب خرچہ ہوا ہے پھر آپ ادھر سے ہٹا نہیں سکتے، اسی جگہ میں آپ رکھیں. یہ چیف سیکرٹری کے الفاظ ہیں. تو میں گزارش کروں گا سی ایم صاحب سے، یہ آواز جائے گی ان تک انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے، کہ آج کل اللہ کے فضل سے میڈیا اتنا آزاد ہے اور اس کی اپروچ ہے کہ اس تک پہنچ جائے گا. یہ ہمارا یہ پیغام، ہمارا یہ جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، اس کو وہاں تک پہنچائیں گے. میں زیادہ نہیں کہوں، میں کہوں گا دیکھو گلگت بلتستان چھوٹا علاقہ ہے، بہت چھوٹا علاقہ ہے. یہاں وہاں ڈاؤن والے وہ کسی نہیں ہوں گے. یہاں جو بھی غلط کرے گا، چھوٹا علاقہ ہے، یہاں پتہ چل جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں بالکل قانون پہ چلو اور قانون سے ادھر ادھر مت ہو جاؤ. وہاں ڈاؤن میں یہ ہوتا، بہت بڑے شہر ہوتے ہیں، وہاں 10 قتل ہوتے ہیں، 20 قتل ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے. یہاں معمولی چیز بھی ہو گیا پتہ چلتا ہے. حساس علاقہ ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں کتنا فساد ہو. یہاں جو ہے احتجاج ہو، لوگ سڑکوں پہ آئیں اور بے حالی میں جو ہے اپنا خدا بیان کریں. تو یہاں الگ ہے، ہم بھی اپوزیشن میں رہے، ہم بھی حکومت میں رہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ایک ممبر کی سکیم رکھی ہو، وہ اپرو ہو اور اس کو کاٹ کے بلڈوز کر کے کوئی اور جگہ پہ شفٹ کرے. ہم 10 سال میں رہا ہوں، ایز اے ممبر، ایز اے منسٹر بھی رہا ہوں، چیئرمین پی ایس سی بھی رہا ہوں. ہم نے کبھی نہیں، ہمارا جو ممبر تھا اس کی سکیم ہم نے رکھا، ہم نے کاٹا بھی نہیں تھا. اس وقت جب میں آ رہا تھا، جو ممبر جیتا تھا وزیر اعظم صاحب کے دور میں، اس نے جو رکھا آخری اے ڈی پی میں، ہم نے ایز اٹ رکھا، کیونکہ فلاح عامہ میں، مفاد عامہ میں سکیمیں تھی، ہم نے اس کو رکھا، کنٹینیوس کیا. اسی طرح ان کو بھی چاہیے. تو میں یہی گزارش کروں گا، گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے، یہاں ہر کام قانون کے مطابق ہو، کیونکہ قانون کے مطابق ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر غریب کو اس کا حق ملتا ہے، ہر مظلوم کو اس کا حق ملتا ہے. اگر انصاف نہیں ہوگا، میرٹ کی بالادستی نہیں ہوگی، تو جو طاقتور ہے وہ اٹھا لے گا. یہ تو ایک عام مثال ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ حکومت کو دیکھے، خاص کر سی ایم صاحب. باقی فورم میں نے پورے فورمس میں یہ آگے آواز اٹھایا، دیگر ہمارے لوگوں نے بھی آواز اٹھایا. تو صرف سی ایم کا فورم رہ گیا. سی ایم کا فورم پہ آپ ایک وساطت ہے، اور دوسرا ہم کل پھر ملیں گے ان سے، سی ایم سے بھی، کہ بھائی آپ یہ چیز نہ کریں، کیونکہ حالات کو آپ خود خراب کراتے ہیں، بعد میں پھر ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دیں گے. آپ پہ ذمہ داری ہوگی، کیونکہ آپ نے غلط قانون پہ چلے. تو اس لیے ہم یہاں جمع ہیں رندو کے، یہاں تمام رندو کے علاقے سے جو بھی یہاں اویلیبل تھے، ہم نے یہ مناسب سمجھا. تمام پارٹیز کے لوگ ہیں یہاں، کوئی پارٹی بازی یا اس طرح کی نہیں ہے. اجتماعی مفاد کی بات ہے، اور اس مفاد پہ، اس اجتماعی مفاد کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں.